میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج میں آپ کو ایک ایسے پیارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جن کی شان میں قرآن کریم میں کئی آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں۔ میری مراد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت سیدتنا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماموں زاد بھائی تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بھی ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں ہیں جو ابتدائی دنوں میں یعنی سبقت لے جانے والوں میں تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی کافی جلدی ابتدائی ایام میں آپ نے اسلام قبول فرمایا تھا۔ جب اسلام کی دعوت عام ہوئی اور جو تکالیف کا سلسلہ شروع ہوا، تو ان تکالیف جن کو ٹھیک ٹھاک تکالیف اٹھانی پڑی، ان میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اور آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے جیسے تکلیف ان کے لیے بڑھتی چلی جاتی، ویسے ویسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دل میں بڑھتی چلی جاتی تھی۔ یعنی تکلیف جو تھی، مصائب تھے، جو مصیبتیں تھیں، اس سے کمی نہیں آتی تھی، اس میں دین اور اسلام کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ میں کچھ باتیں ان کی بیان کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ آپ دیکھ نہیں سکتے تھے، نابینا جس کو کہتے ہیں، نابینا صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن کریم کو حفظ کرنے کا آپ کا ایک جذبہ تھا کہ میں قرآن کریم حفظ کروں گا۔ اب جو بات میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ نے فرصت کا ہر لمحہ اس کو غنیمت جانا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور علم و حکمت کی بات سیکھنا اور سمجھنا اور اسے اپنی دامن میں سمیٹنا، یہ آپ کا انداز مبارک ہوا کرتا تھا۔ یعنی آپ کو اللہ پاک نے یہ سعادت عطا کی کہ آپ لمحات کو سمجھ لیتے تھے کہ یہ لمحات وہ ہیں کہ جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارنے۔ کیوں کہ وہاں مجھے علم حاصل کرنا ہے، عمل حاصل کرنا ہے، برکتیں حاصل کرنی ہے۔ تو آپ نے اپنے وقت کو متعین کیا، اپنے وقت کو خاص کیا۔ اس کو آپ ٹائم مینجمنٹ کے طور پر لے لیتے ہیں کہ وقت کی اصل قدر کرنا سکھایا ہے ہمیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور وہ علم اور حکمت کی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے اور اسے پھر حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمیں بھی موقع ملتا رہتا ہے کہ ہم کچھ سیکھیں،
دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کام کاج کرتے تھے، گھر بار تھے، اور بھی ذرائع روزگار صحابہ کرام علیہ رضوان نے اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن تمام صورتوں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرنا، یہ آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کی عادتوں میں پائیں گے، اور مسجد میں حاضر ہو کر نماز با جماعت ادا کرنا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی آپ سیرت میں بالخصوص اس کو پائیں گے۔ ہمیں بھی یہ مواقع ملتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سیکھنے اور سمجھنے کے مواقع ہمیں بھی ملتے ہیں، لیکن ہماری توجہ جو ہے نا وہ اس طرف ہوتی نہیں ہے۔ ہم مطلب کہ اگر کہیں سکھانا ہے تو ہمارے پاس ٹائم نکل آتا ہے، لیکن کہیں سیکھنا ہے تو بہت مشکل سے ٹائم نکال پاتے ہیں۔ یہ کئیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا، کہیں درس دینا ہے، کہیں بیان کرنا ہے، کہیں مشورہ کرنا ہے، خود پرفارم کرنا ہے، تو ہمارے پاس ٹائم نکل آتا ہے، اور مشورے میں شرکت کرنی ہے، درس سننے جانا ہے، بیان سننے جانا ہے، تو ہمارے پاس ٹائم نکالنا اتنا آسان نہیں رہتا۔ نمبر 2، اچھا درس دینے جانا ہے، بیان کرنے جانا ہے، مشورہ لینے جانا ہے، ہم اپنے وقت پر پہنچیں گے، رائٹ؟ جرنلی 2-5 منٹ 10 منٹ کا اوپر نیچے فرق رہتا ہے۔ بیان سننے جانا ہے، درس سننے جانا ہے، مدنی مشورے میں شرکت کے لیے جانا ہے، یا اس طرح کی کسی اور ایکٹیویٹی میں جانا ہے جب میں پرفارمر نہیں ہوں، میں لسنر ہوں، میں سننے جا رہا ہوں، وہاں ہمارے ٹائمنگ بھی تھوڑے الگ ہو جائیں گے، 15 منٹ لیٹ، آدھا گھنٹہ لیٹ، 1.5 گھنٹہ لیٹ، چلو چل لکھا لائیں، شریک ہونے والوں میں چہرہ تیرا، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اجتماع میں عموماً ہمارے صلاۃ و سلام اسلام بھائی پہنچتے ہیں، تو چلو پہنچنا تو ہے ہی۔ اب یہی صلاۃ و سلام میں آنے والا اسلامی بھائی کو اگلے ہفتے کا بیان ہے، تو وہ آپ کو وہاں نمازی پڑھتے ہوئے ملیں گے اور بیان بھی کرتے ہوئے ملیں گے، ماشاءاللہ۔ ان کا اگلے ہفتے بیان رکھو تب بھی پہنچ جائیں گے، ان کا اگلے ہفتے بیان رکھو، یہ نہیں کہ ہر ہفتے میرا بیان رکھا ہے، نہیں بلے بلے، لیکن ان کو کہیں کہ 4 ہفتے تک بیان سننے کے لیے آپ اول تاخیر پہنچیں، تو کافی دکان کے بھی مسائل ہیں، تو بھی گھر کے مسائل ہیں، تو ٹریفک بھی ہوتا ہے، تو کافی ایشوز سامنے آ جاتے ہیں۔ یہی اللہ پاک ہمیں توفیق دے جماعت سے نماز پڑھنے کے تعلق سے۔ امامت کرنی ہے تو ٹائم پر پہنچنا ہے۔ حضور آپ نے امامت کرانی ہے آج؟ اچھا میں نے امامت کرانی ہے، بالکل، اور پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، تو ہمارے ٹائمنگ اس طرح نہیں ہوتے، جماعت بھی چلی جاتی ہے کئیوں کی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اگرچہ سکھانے والے میں اچھے سے اچھا سکھاتے تھے، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سیکھنا، یا دیگر صحابہ کرام کا، کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس جا کر حدیث حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا، سیکھنا، یہ سب سیرت میں ملتا ہے۔ تو ان کے ٹائمنگ میں اور ان کی چیزوں میں اور ہم میں بہت فرق ہے۔ ایون کہ اگر ہم آگے تابعین کا دور دیکھتے ہیں، تبا تابعین کا دور دیکھتے ہیں، تو ہمیں اسی طرح کی جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا اب یہی وہ واقعات ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ میں کیوں ایسا ہوں، وائی می؟ اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس کام کاج یا کاروبار نہیں تھا۔ آپ کہیں یار بہت ٹریفک ہے، دور بہت ہے، اپنے علاقے میں کون سا پہنچ جاتے ہیں؟ اپنے علاقے میں جہاں ہمارا واکنگ ڈسٹینس ہے، اب تو ایسا لگتا ہے کہ مسجد کا دروازہ بھی اپنے گھر کے دروازے کے ساتھ لگانا پڑے گا، امام صاحب بھی ہمارے لیے جماعت کا انتظار کریں۔ یعنی اتنے ہم لوگ دین کے معاملے میں، علم دین حاصل کرنے کے معاملے میں، سیکھنے سکھانے کے معاملے میں، حاضری مسجد کے تعلق سے ہم لوگ پیچھے ہیں۔ اب جیسے مدنی مذاکرہ لے لیں، ہفتہ وار اجتماع لے لیں، ہماری شرکتیں دیکھ لیں، آپ کے علاقے کے دینی کاموں کی مصروفیت دیکھ لیں، اپنی شرکت کے ٹائمنگ پر چیک کر لیں۔ تو ہم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو پڑھا ہے، آپ نے بھی ان کی سیرت کو پڑھا ہوگا،
بڑے علم دین سیکھنے کے تعلق سے اور معلومات حاصل کرنے کے تعلق سے اور مسجد میں حاضری کے تعلق سے کیا کمال کی سیرت تھی ان کی. یعنی کام کاج بھی کرنا ہے، گھر بھی ہے، وہی کھانے پینے کے بھی معاملات ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پر کنٹینیو ہو رہا ہے. زندگی تھی پوری، وہ وہاں بھی پوری زندگی تھی. لائف کا جو ایک اپنا پیٹرن ہوتا ہے وہ بالکل تھا نا، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شادی بچے خوشی غمی عیادت تعزیت سب ملتا ہے ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت میں. مگر ساتھ ساتھ ہمیں مسجد نبوی شریف میں حاضری، سرکار کی بارگاہ میں حاضری اور دیر تک بیٹھنا، نماز با جماعت کی شرکت، خصوصیت کے ساتھ عشاء اور فجر کی شرکت، اور پھر اشراق چاش کے نماز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب نمازوں کا معاملہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد نمازوں کے اگر ہم پڑھتے تو قرات بھی ہوتی تھی اور تلاوت بھی. کیا بات ہے میرے آقا جب تلاوت فرماتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور یہ جو کیفیت تھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی، اور پھر اس کے بعد علمی حلقے الگ ان کے، آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنا، علمی گفتگو کرنا اور اسلام و دین کے تعلق سے باتیں کرنا، یہ سب چیزیں ایک الگ ان کی سیرت میں ملتی ہیں اور ہمارے لیے رول ماڈل ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان. ان میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو آج کے لیے لیا ہے. ان کی شان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کو لے کر بیٹھے تھے اور عبس وتولی جو آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ مبارکہ آئین، یہ ان کے تعلق سے نازل ہوئی. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی جس میں ان کا ذکر ہے خاص طور پر کہ یہی حاضر بارگاہ رسالت ہوئے تھے، اور پھر جو ایک معاملہ ہوا تھا صراط الجنان میں جائیں گے تو ایک بڑا خوبصورت اور تفصیلی بیان وہاں موجود ہے. عبس وتولی جب آیت کریمہ پڑھیں گے، اور بڑا مفتی صاحب نے عشق و محبت بھرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کا جو وہاں ذکر، حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا اور یہ سارا جو واقعہ جس خوبصورتی اور عشق رسول کے ساتھ وہاں بیان ہوا ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ. وہ دیکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو کافی مطالعے کا بھی ذوق بڑھے گا اور مزہ آئے گا اللہ نے چاہا تو. اب جب یہ آیت کریمہ اور یہ وحی جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے تو یہاں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک اہمیت بیان کی ان آیات کریمہ میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی مطلب عزت گھر کر گئی. صحابی کا جو مقام تھا وہ اور گھر کر گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اس آیات کے بعد خاص خیال رکھا کرتے تھے. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملنے آتے تو آپ ان کی عزت اور فرمایا کرتے تھے اور اپنے قریب بٹھاتے، ان کی خیریت معلوم کرتے تھے، ان کی ضروریات کے متعلق معلومات کرتے تھے اور فوراً ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی نبی پاک کوشش فرمایا کرتے تھے. یہ ان آیات کے بعد کہ جو اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل کر دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بالکل جو دیکھنے کا معاملہ تھا وہ آیت کریمہ کے بعد اور مزید ان کی عزت اور احترام میں یا ان کی عزت اور ان کی تکریم یا ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر اور اضافہ ہو گیا. جب قریش کی اذیتیں بڑھی، یہ آپ کے علم میں ہیں، مبلغین بھی کافی ہیں اب کہ یہ کافی اذیتیں دیتے تھے، کافی تکلیفیں دیتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کو. تو جب ہجرت کا حکم ہوا تو ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. اب ذرا غور کیجئے، یہ یاد رکھیے گا کہ آپ دیکھ نہیں پاتے تھے لیکن آپ کی کیفیت اور آپ کے جذبے کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم کہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اب ہجرت کے بعد وہاں اتنی اذیتیں اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور اب ہجرت کرنا آسان نہیں ہوتا. ابھی میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ اپنے گھر اور محلے کو چھوڑ دیں اور آپ کے یہاں مطلب گھر اور محلے میں پرابلم ہے، تھوڑا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور آپ اپنا گھر اور محلہ چھوڑ کے چلے جائیں، بیچنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بس جان بچانی ہے اور آپ نے جانا ہے، کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ کبھی سوچا ہے ہجرت کو؟ ہجرت تھی کتنی مشکل، اور کی صحابہ کرام علیہ رضوان ہجرت
حبشہ کی طرف ہجرت کی. یہ کوئی ہجرت کو مطلب بڑا معاملہ تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان میں, اور بھی صحابہ کرام تھے. اور جس طرح ہجرتیں ہوئی ہیں اور جتنی تکلیفیں اٹھا کر ہجرتیں ہوئی ہیں, آسان تو نہیں ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچنا, اور پھر اپنا سارا گھر بار چھوڑ کے جانا, پھر رشتہ داروں سے دور ہو جانا, پھر کسی کے فیملی ممبر یہاں رہ گئے, کسی کے فیملی ممبر ساتھ چلے گئے. یہ سارا معاملہ تھا. ہجرت کو آسان کام نہ تھا. حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ہجرت کرنے والوں میں شامل ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ہجرت کرنے والوں میں شامل ہے. اب یہ سارا ہجرت کا معاملہ ہوتا ہے مدینہ منورہ. جب یہ پہنچتے ہیں تو میں یہ پڑھ رہا تھا کتاب کے اندر کہ آپ نے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دیا. یہ کمال کی کیفیت, جذبہ دیکھیں. کیا ہجرت کر کے گئے اور قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دیا, دین اسلام کی دعوت پھیلانا شروع کر دی. جا 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 کر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے, دین کی دعوت دیتے تھے, دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے تھے. اور اس قدر اس میں آپ انوالو تھے کہ الحمدللہ آپ کی دعوت دین کی وجہ سے, دعوت اسلام کی وجہ سے کئی کفار اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے. یعنی ہجرت کے حالات میں یہ سارے معاملات ہوئے. ہمیں بھی ان کے صدقے کچھ نہ کچھ موقع تو ملتا ہی ہے نا, نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملتا ہے, قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا موقع ملتا ہے. مگر ہمارا پرابلم یہ کہ ہمارے اندر وہ فیلنگ, وہ جذبہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ سوچ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے یہاں علاقے کی 4 گلیاں 2 گلیاں چھوڑ کے مدرسۃ المدینہ بالیگان ہے, اسلام میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. ابھی یہاں میں گلی سے گزروں گا دیکھ لیں گے, بلا لیں گے. اپنے تو گلی بدل کے گھر جاتے ہیں. مسجد والی گلی سے نکلنا بند کر دیا کہ مسجد میں بھی قاری صاحب یوں دیکھ لیں گے, ارے آئی 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 آئی, اب دیکھ لیں گے, اپنے کو جانا پڑے گا. تو اپنے مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزرنا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ عشاء کی جماعت ہوگی اور عشاء کے بعد مدرسۃ المدینہ بالیگان ہوگا. اب اگر میں نے وہ عشاء کی جماعت سے پڑھی تو ہمارے نگران ہمارے ذمہ دار تو پکڑ لیں گے, ارے آپ آئے ماشاء اللہ عشاء میں آئے 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 مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کیجئے, دوبارہ پکڑائی ہو جائے گی. تو میں نے اس مسجد میں عشاء کی جماعت نماز پڑھنا چھوڑ دیا کہ بھیا جاؤں گا اور پکڑائی ہو جائے گی, منع کر نہیں سکوں گا. یہ ہمارے حالت ہے. فجر میں جاؤں گا, اسی مسجد میں جاؤں گا تو وہ کہیں گے 10 میں بیٹھے, پھر کہیں گے کہ وہ تفسیر کا حلقہ اس میں بیٹھے, پھر اشتراک چاش کا وقت ہوگا تو یار ابھی یہ سارا کرنا پڑے گا. تو یا تو معاذ اللہ سما معاذ اللہ جماعت چھوڑ کے گھر میں فجر پڑھ لی, یا پھر کسی اور مسجد میں چلے گئے, بھیا کہاں جہاں پکڑائی نہیں ہو رہی وہیں جائیں. یہ پکڑائی نہیں ہو رہی ہے, یہ پڑھائی ہو رہی ہے. مگر ہماری کیفیت بالکل چینج ہے. اگر ہم اس طرح درس دینے والے, بیان کرنے والے, قرآن پڑھنے والے, قرآن پڑھانے والے, اسلام و دین کی دعوت دینے والے, یعنی اگر ہم ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا کریں, یعنی آپ کام کاج سے جب بھی واپس آتے ہیں, ہر کوئی تو کام کاج پہ نہیں جاتا, کوئی پڑھائی میں لگا ہوا ہے, کوئی کام کاج میں لگا ہوا ہے, فارغ ہے, نہ کام نہ کاج, کچھ بھی نہیں ہے, کپڑے پھاڑتا ہے, ادھرتا پھر سیتا ہے, فارغ تو وہ بھی نہیں رہنا چاہتا. تو وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, مصروف تو رہنا ہے نا کچھ نہ کچھ, تو کچھ نہ کچھ توڑ پھوڑ کریں گے, پھر اس کو جوڑنا شروع کر دیں گے. کیا کرے فارغ آدمی, کیا کرے گا؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کام کی طرح اس کی بھی توجہ نہیں ہے. ہر کوئی تو کام کاج میں نہیں ہے بزی, اگر ہے بھی تو تھکن تو دین کے کام میں اترتی ہے. کیا شعر ہے, ضعف مانا مگر اے ظالم دل, ضعف مانا مگر اے ظالم دل, ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. مانا کہ ضعف ہے, کمزوری ہے, مگر تو سرکار کی بارگاہ میں اور اس راستے پر چل رہا ہے. یہ تو مدینے کے تعلق سے شعر بھی سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے ضعف ہے, مگر ان کے راستے میں تو تھکنا درست نہیں ہے نا. یہاں تو ہمت ہونی چاہیے, چاقو چوبند ہونا چاہیے. جب ہمارا پورا کہ پورا ذہنی طور پہ یہ ہوگا نا, مجھے فارغ ہو کر اپنے علاقے میں جانا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, آپ کا دل دکان پر, آپ کا کاروبار میں, آپ کے کام کاج پر دل نہیں ہوگا. آپ کا اصل دل وہاں ہوگا جہاں آپ کو جنت کے راستے بتائے اور دکھائے جا رہے ہیں. اسلام و دین کی دعوت دینے کے تعلق, قرآن پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے, اسلامی بھائیوں کو دعوت دے کر مسجد میں لانے کے تعلق سے. ہونا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم عشاء سے پہلے پہنچ جاتے علاقے کے اندر, مغرب سے پہلے پہنچ جاتے علاقے کے اندر, تاکہ وہاں اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دے کر مسجد میں لانے والے بنتے.
اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دے کر ہم قرآن کریم سکھانے والے بنتے. ہمیں کرنا تو یہ چاہیے تھا، مگر ایسا ہو نہیں پا رہا. ابھی بھی جو ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ جتنے اسلامی بھائی کر رہے ہیں ان کی اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ کتنے نہیں کر رہے. یعنی نئے اسلامی بھائیوں پر کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ کئی ایسے ذمہ داران ہیں جنہیں پرانے اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کرنی پڑ رہی ہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہوتے یار کیا کرے، مصروف ہو گئے. مصروف کون نہیں ہے اس دور میں بھائی، یہ بتائیے. مگر کام پھر بھی ہو رہا ہے. 12 ماہ کے پھر بھی مسافر بن رہے ہیں. یو کے سے 12 ماہ کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، اور دنیا کے کئی ملک سے 12 ماہ والے اور 1 ماہ والے اسلامی بھائی سفر کر رہے ہیں، دنیا بھر میں کر رہے ہیں. کم زیادہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کر تو رہے نا. میں کہتا ہوں ایک بھی کر رہا تو میرے لیے تو وہی رول ماڈل ہے نا یار. یہ ایک کر رہا تو میں کیوں نہیں کر رہا؟ یعنی وہ سویا ہوا ہے تو میں سو تو نہیں گیا، میں تو جاگتے ہوئے کو دیکھ رہا ہوں نا کہ یار یہ 2 پیسے کما رہا ہے، میں کیوں نہیں کما رہا؟ تو جو چیز چیک کرنی ہے اس کو دیکھیں. تو ہمارے اگر اسلامی بھائی جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، یہ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں پیچھے کیوں رہ جاؤں، مجھے آگے جانا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تھے، اور جب آپ نے اپنے ان ساتھیوں کو دیکھا جو پہلے ایمان لے آئے تھے، تو آپ نے یہ تجزیہ کیا اپنے بارے میں کہ یہ تو بہت آگے نکل گئے، میں تو پیچھے رہ جاؤں گا. یہ تو علم میں، عمل میں کہاں نکل گئے، میں تو انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا. تو آپ نے بھی پوری کوشش کی ان کے ساتھ آگے بڑھنے کی، مگر کاروباری مصروفیت تھی. آپ نے کہا یہ دونوں چیزیں میں ساتھ نہیں چلا سکتا، یا تو میں کاروبار چلا سکتا ہوں یا میں کر سکتا ہوں. آپ نے کاروبار ترک کر کے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. یہ بھی جذبے کی بات تھی نا. اور تارک دنیا ہو گئے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ آپ بزنس مین تھے، کاروبار کام کاج کرتے تھے، تارک دنیا ہو گئے. اور ایسے تارک دنیا ہوئے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ جب دورہ فرما رہے تھے، تو چلتے چلتے ایک دن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اور جب ان کی آپ نے زہد دیکھا، یعنی دنیا سے بے رغبتی دیکھی، گھر میں بڑا مختصر سا سامان تھا، آپ نے دیکھا تو فرمایا ابو درداء سب بدلے مگر تم نہ بدلے. یعنی ایک موٹیویشن کی بات کر رہا ہوں. ہم تو انہی کا تذکرہ کریں گے نا، ہم تو بزرگ اور اپنے اکابرین کے پیچھے ہیں، ہم تو اپنے صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کے پیچھے ہیں. اور دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں کہ جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں ایک بڑی تعداد، پڑے تو صحیح، لاکھوں کروڑوں ہمارے بزرگ گزرے ہیں، اکابرین گزرے ہیں، جو اپنے گھر بار، کاروبار، کام کاج کے ساتھ انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی اور علم دین حاصل کیا ہے. اور اسی طرح کوئی محدث بنے، کوئی بہت بڑے عالم بنے، کوئی مفسر بنے. زندگی کا نظام تھا. ہماری ترجیحات کا فرق ہے، ہماری پریورٹیز کا فرق ہے، ہماری سوچوں کی تقسیم کا فرق ہے. ہماری سوچوں کی تقسیم درست ہو جائے. ایک بڑی کلیئرٹی ہے، میں آپ کے سامنے بڑی کلیئرٹی کر رہا ہوں کہ آپ 9، 10، 11 بجے جب بھی اپنے گھر سے نکلتے ہیں، آپ وہاں سے ایک امیجینیشن کی طرف جائیں. میں تصوراتی گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑا غور کریں کہ میں کام کاج پر گیا، میں مغرب عشاء میں اپنے علاقے واپس آ جاؤں. ایسا ایڈجسٹمنٹ کروں، سیریسلی ایڈجسٹمنٹ کروں اپنے گھر نکلنے کی، ٹرانسپورٹیشن کے تعلق سے، ٹریفک کے تعلق سے. اینی ہاؤ، بھلے وہ 8 بجے عشاء ہے کہ 7:30 بجے عشاء ہے کہ 9 بجے عشاء ہے، جب بھی ہے، اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ میں نہیں کر رہا مگر کوئی تو میرے اسلامی بھائی ہیں جو کر رہے ہیں. رائٹ؟ علاقہ اسلامی بھائیوں سے خالی نہیں ہے. میں یہاں صرف ان کو ایڈریس کر رہا ہوں جو پیچھے رہ جانے والے ہیں. یہ پیچھے رہ جانے والوں میں تمہیں آگے لانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کے ساتھ چلتے رہنے کی میں تم کو ترغیب دلا رہا ہوں کہ ہم پیچھے رہ جانے والے کیوں؟ وہ آرام نہیں کرے، میں آرام کرنے والا کیوں؟ وہ پوری کوشش کرے، میں ناکام ہونے والا کیوں؟ تو میں کچھ ایسے ایڈجسٹمنٹ کروں کہ صبح فجر میں، جیسے کہ مثال کے طور پر میں آیا ہوں، چلے میں اگر رات میں کوئی اپنی مصروفیت نہیں دے سکتا، ان کیس آپ ہمیں تہجد میں وقت دیجئے، فجر میں اٹھانے والوں میں وقت دیجئے، آپ ہمیں فجر کی جماعت کے لیے وقت دیجئے، آپ ہمیں فجر کی نماز کے بعد جو تفسیر کا حلقہ اس میں وقت دیجئے، وہاں انفرادی کوشش کے لیے وقت دیجئے. چلے اس میں وقت دیجئے تو صحیح. آپ کے بھائی فجر میں بھی وقت نہیں ہے،
میرے پاس رات کے لیے بھی وقت نہیں ہے. چلیں بھائی اب بہت زیادہ مصروف ہے. جہاں کام کاج ہے وہاں وقت دیجئے بھیا, وہاں ظہر میں وقت دے دیجئے, وہاں عصر میں وقت دے دیجئے, وہاں عشاء میں وقت دے دیجئے. وہاں سے بتائیے کہ میری الحمدللہ انفرادی کوشش ہے, اتنے اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں, اتنے اسلامی بھائی میری مارکیٹ یا میرے کاروبار سے یا میری دکان سے یا میرے بازار سے جہاں میں کام کر رہا ہوں یا جہاں میں پڑھ رہا ہوں, جہاں میں مصروف ہوں, وہاں سے مجھے الحمدللہ اتنے اسلامی بھائی. آپ کو ہم اس بات کے لیے یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ علاقے میں نہیں تو پھر کہیں بھی نہیں. مبلغ ہر جگہ مبلغ ہے. آپ 2 گھنٹے کے مبلغ نہیں ہیں, آپ 2 گھنٹے کے اسلامی بھائی نہیں ہیں. آپ سوتے ہیں تب بھی مبلغ ہیں, آپ جاگتے ہیں تب بھی مبلغ ہیں, آپ کاروبار اور کام کاج پر تب بھی مبلغ ہیں, اور آپ اپنے علاقے میں تب بھی مبلغ ہیں. ہر ملنے والے اسلامی بھائی, ہر ملنے والے فرد کے ساتھ آپ نے مبلغ والا ہی انداز اختیار کرنا ہے. تو پھر چھٹی کا یا ٹائم نہ دینے کا یا وقت نہ ملنے کا تو تصور ہی ختم ہو جائے گا. جیسے ہمارے مدنی قافلے کا ہے نا, فون پر بات ہو یا ملاقات ہو سب سے کہتے رہیں قافلے میں چلو. تو قافلے میں چلو. آپ جہاں زور پڑتے وہاں بھی تو درس دے سکتے ہیں. الحمدللہ جب ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں لایا گیا تو ہمیں ظہر کے بعد کی بھی ذمہ داری دی گئی, ہمیں عصر کے بعد کی بھی ذمہ داری دی گئی, ہمیں عشاء کے بعد کی بھی ذمہ داری. یعنی ظہر عصر مغرب تو وہیں ہوتے تھے جہاں ہمارا کام کاج ہوتا تھا, مگر ہمیں دعوت اسلامی میں لانے والوں نے ہمیں تو نہ ظہر میں فارغ رہنے دیا, نہ عصر میں فارغ رہنے دیا, نہ مغرب میں فارغ رہنے دیا, نہ عشاء میں فارغ رہنے دیا. تو یہاں پتہ چلا کہ جو میرے نگران ہیں, علاقائی نگران تو ہے نا ہمارے, QC نگران, وارڈ نگران, جو بھی آپ اس طرح بنے ہوئے ہیں, یہ تقریباً کچھ سینئر ہوتے ہیں. تو اب یہ جو ہمارے جو سینئر اسلامی بھائی ہیں جنہیں 3 سال 4 سال 5 سال دعوت اسلامی کی کسی ذمہ داری پر ہو گئے, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ہر وابستہ مبلغ اور اسلامی بھائی کو کچھ نہ کچھ کام دیں, دینی کام دیں, مسجد کا کام دیں, درس و بیان کا کام دیں. اب اس کی صحت کا فرق ہی کوئی نہیں پڑ رہا کہ کون آ رہا کون جا رہا. ارے مدرسۃ المدینہ بالیگنج ٹوٹ گیا تو بھیا تو ٹوٹ گیا تو آپ کدھر تھے جب ٹوٹ رہا تھا؟ درس میں کوئی نہیں آ رہا تو آپ کب تھے جب درس میں کوئی نہیں آ رہا تھا؟ اجتماع کی گاڑی کم ہو گئی, شرکا کم ہو گئے, اس وقت کب تھے جب 2 اسلام بھائی کم ہوئے تھے؟ آپ اس وقت آپ نے نوٹس کیوں نہ لیا؟ اس وقت آپ کو اسپارکنگ کیوں نہ ہوئی؟ اس وقت آپ کی نقل و حرکت کیوں نہ سامنے آئی؟ اس وقت آپ نے کیوں ذمہ دار سے بات نہ کی کہ حضور یہ آج 2 اسلام بھائی ہفتہ وار اجتماع میں کم آ گئے, آج 2 اسلام بھائی مدنی مذاکرے میں کم آ گئے, یہ درس میں الحمدللہ میں 15-20 اسلام بھائی کو دیکھتا ہوں, آج 4-5 اسلام بھائی کم ہو گئے, فجر میں جماعت میں اسلام بھائی کم ہو گئے, عشاء میں اسلام بھائی کم ہو گئے, مدرسۃ المدینہ بالیگان کے 3-4 اسلام بھائی چھٹیاں کر رہے ہیں. آپ کہاں ہیں جب سارے کمزوریاں جب شروع ہوئی تھی کسی بھی ذیلی حلقے کے اندر؟ اس ذیلی حلقے کے ساتھ آپ نے مشاورت کیوں نہ کی؟ ذیلی نگران کو آپ نے وقت کیوں نہ دیا؟ آپ نے کیوں نہ کہا کہ انشاءاللہ میں یہ ہفتہ آپ کے یہاں زیادہ آؤں گا, آپ کام کو مینیج کریں, چوک درس میں اسلام میں کیوں نہیں آتے؟ آپ کے یہاں ہفتہ وار جو ایک دن راہ خدا میں اس کی ترکیب کیوں نہیں بن رہی ہے؟ میں ان نگرانوں سے بات کر رہا ہوں جو نگران آپ 4 یا 5 سال یا 6 سال یا 7 سال یا 8 سے 10 سال ہو گئے, آپ نے نوٹس کیوں نہ لیا؟ آپ کو تو باقاعدہ ایک حلقہ دیا گیا, وارڈ دیا گیا, وارڈ کے نیچے ذیلی حلقہ دیا گیا, 1 مہینے میں 3-3 4-4 مرتبہ ایک ایریا کو جانا کور کرنا, یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. 30 ڈیز ہے, 30 ڈیز ہے. اس میں آپ سب کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں آ رہے تو 4 راتیں یہاں نکل گئیں, مدنی مذاکرے میں آ رہے 4 راتیں یہاں نکل گئی. کتنی راتیں نکلی؟ 8 راتیں نکل گئی. دن تو پھر بھی باقی تھے بھائی, پھر سنڈے کا پورا دن ہے. دعوت اسلامی کی تو کوئی چھٹی نہیں ہوتی. الحمدللہ ہمارا تو سنڈے بالکل اس وقت جمعہ چھٹی ہوتی تھی. جب ہم ذیلی حلقے میں علاقے میں ہوتے تو جمعہ چھٹی ہوتی تھی. تو جمعہ تو ہمارے لیے بڑا مطلب کہ ہاٹ کیک ڈیٹ تھا یار, ٹائم تھا. جمعے کے دن کی نمازی تو پھر عصر میں تو عشاء میں تو مغرب میں تو موجیں لگی ہوتی تھی, جانے کا ہی نہیں ہوتا تھا. ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ نگران کہاں, ذمہ دار کہاں جاتا ہے یار؟ ذمہ دار کی تو ساری توجہ دعوت اسلامی کا دینی کام ہوتا ہے. ہمیں تو کبھی جمعرات کو کوئی شروع میں ہوا تھا, اس کے بعد تو کوئی غلطی سے بھی جمعرات کی ہم کو گھر کی دعوت بھی نہیں دیتا تھا, یہ آئے گا ہی نہیں. جب آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہوتی ہے تو آپ کیا تیار ہو کر رہنے میں آتے ہیں یا گیٹ پہ کھڑے ہو کر مہمانوں کو ویلکم کرتے؟ کیا کرتے آپ؟ تو بھائی ہفتہ وار اجتماع کی دعوت کون دیتا آپ میں سے؟ تو آپ غور کریں, جب دعوت آپ اور میں دے رہے ہیں تو آپ اور میں نے تو موجود ہونا ہے نا آنے والوں کے لیے.
آئیے آئیے ماشاء اللہ، آئیے آئیے ماشاء اللہ، یاد آ جائے گا نا، آپ آ گئے ماشاء اللہ، آپ کو دعوت دی تھی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اگلے ہفتے بھی آئیے گا، دیکھیں ماشاء اللہ میں آپ کو یہیں ملوں گا. تو یوں جاتے ہوئے بھی جب دعوت ختم ہوتی ہے تو جاتے ہوئے بھی تو اپنے نہیں خدا حافظ نہیں کرتے نہیں کرتے. کون کون کس نے اپنے گھر میں کوئی دعوت کی نہیں کی کبھی زندگی میں؟ کوئی ولیمہ، شادی، نکاح کچھ تو ہوا تو بھائی یہ دعوت میں کیوں نہیں؟ یہ بھی تو آپ کی دعوت ہے، پورا ہفتہ دے رہے ہیں. ہفتہ وار اجتماع میں ضرور آئیے گا، مجھے مت ڈھونڈیے گا، مندی خدا کرے میں تو آنا ہی آنا ہے. یا اب یہ نہیں دیکھیے گا کہ میں بیٹھا ہوں کہ نہیں بیٹھا. مدنی مذاکرہ، ہفتہ وار اجتماع، ماہانہ مدنی قافلہ، سفر کرنا دین کے لیے بہت ضروری ہے. دعوت اسلامی کو ترقی چاہیے ہے، مدنی قافلہ ضروری ہے. اب میرے مسائل ہیں، میری مجبوریاں ہیں، میں نہیں آ سکوں گا، مگر آپ نے جانا ہے، ہو گیا کام. تو وہ جو فیلنگ ہے نا، میں فیلنگ کی بات کر رہا ہوں. یعنی آپ غور کریں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بیان کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے. جو غزوہ بدر ہوا نا، غزوہ بدر کے بعد قرآن کریم کی کچھ آیات کریمہ ہے، سورہ نساء کی بھی کچھ آیات کریمہ ہے، اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. ایک باقاعدہ سمجھے کہ پورے بات کا میں خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جانے والوں کے فضائل اور گھر بیٹھے رہنے والوں کے تعلق سے وہاں بیان ملتا ہے قرآن کریم میں. اب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو دیکھ نہیں پاتے تھے، نابینا تھے، یہ عذر تھا ان کا. اب انہیں یہ ہوا کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہیں، اس میں تو مطلب کہ میں تو نہیں جا سکا، میرا عذر ہے، مگر اس تعلق سے کوئی آیت نہیں آئی، اس تعلق سے کوئی حکم نہیں آیا کہ مجھے تسلی ہو کہ کہیں میں بھی تو وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تو نہیں ہوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ میرا عذر واضح ہے. انہوں نے بارگاہ رسالت میں بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو قرآن کریم میں جو بات نازل ہوئی ہے، اس میں کچھ میرے لیے بھی تو ہو، کچھ ہمارے لیے بھی تو، میرا تو عذر ہے. اب اتنی گفتگو ہونے کے بعد یہ صحابی رسول اپنے رب کے حضور عرض کرتے، الہی میرا عذر تو جانتا ہے، میرے لیے کوئی حکم نازل فرما کہ مطلب وہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے اس میں کیسے ہوگا. آپ کے یہ جو جذبات تھے نا، اللہ پاک نے جذبات کو قبول فرمایا ہے. اور یہ جو قرآن کریم میں آیا نا، عذر والوں کے علاوہ جو مسلمان جہاد سے بیٹھے رہے، عذر والوں کے علاوہ، جب یہ عذر والوں کے علاوہ جب یہ حکم نازل ہوا نا، تو آپ کا چہرہ پر بشاشت آ گئی کہ عذر والوں کے علاوہ، یعنی ہمارا استثناء آ چکا ہے کہ ہم ان خسارے والے لوگوں میں نہیں ہیں. یعنی یہ اس میں مفسر لکھا ہے کہ قرآن کریم کا یہ حصہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طلب کی وجہ سے نازل ہوا کہ آپ کو تسلیاں دی گئی ہیں. اور آپ کے ایسے جذبے تھے کہ غزوات کے موقع پر آپ کہتے تھے مطلب ٹھیک ہے میرا عذر ہے، بات سنیے گا، یہ جو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نا، بات سنیے گا. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا عذر ہے، مگر میں شرکت تو کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، راہ خدا میں آپ اپنی جانیں دینے جا رہے ہو، چلے میں وہ کچھ نہیں کر سکتا، کم از کم اتنا کر لو کہ جب بھی میں وہاں پر حاضر ہوں لشکر کے اندر، اسلام کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دینا کہ میں ایک ہی جگہ کھڑا رہوں گا جھنڈا لے کر، کم از کم میں شریک ہونے والوں میں میرا نام بھی تو آ جائے گا. اور آپ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، آپ کہتے تھے انشاءاللہ میں جھنڈا نیچے نہیں آنے دوں گا. حتیٰ کہ امیر المومنین سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ ہوئی، جنگ قادسیہ میں بھی آپ نے شرکت کی اور آپ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا، اور اسی جھنڈے کی کیفیت میں ہی آپ شہید ہوئے. اور مورخین لکھتے ہیں کہ جب آپ شہید ہوئے خود نیچے تشریف لے آئے، لیکن جھنڈا نیچے نہیں آنے دیا، دیکھ نہیں پاتے تھے. جذبہ دیکھ، جذبہ کیسا تھا اسلام و دین کی خدمت کے تعلق سے، جذبہ کتنا عالی شان. ہمیں اپنے جذبوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے. ہمارے جذبے کہاں ہیں، ہماری وہ کیفیات کہاں ہیں. وہ ایک الگ ایک زندگی اور ایک راہ خدا کا ایک سفر اور جنگ اور جو غزوات کی ایک اپنی اس کی ایک احکام اور اس کے اپنے معاملات ہیں، مگر ہم اس سے روشنی لیتے ہیں اور اپنے دینی جذبے کو، اپنی حمیت کو
ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار میں کیا زندگی میں اسی طرح مطلب، حالانکہ یہ جو کیفیت تھی نا، جو آپ میں بھی شریک ہو جاؤں گا، جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دینا، میں بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس کے تعلق سے لوگ لکھتے ہیں بڑے لوگ ہیں نا بڑا کام کرنے کا سوچتے ہیں. کچھ لوگوں کی سوچ میں یہ آتا ہی نہیں ہے، عذر آ گیا اور میرا تو عذر ہے. ان کا عذر ہے، عذر قبول ہے، ان کے فضائل ہیں. یہ نہ جائیں تو ان کو کوئی کہا نہیں جائے گا کہ آپ کیوں نہیں گئے. رائٹ سمجھ رہے ہیں، عذر ویلڈ ہے. مگر اس عذر کے ہوتے ہوئے بھی جذبہ دیکھیے کہ ٹھیک ہے میں عذر ہے لیکن مجھے شرکت کرنی ہے، مجھے آنا ہے، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہونا ہے. میں اور کچھ نہ کر سکوں تو میرے ہاتھ میں جھنڈا دے دینا، میں ایک جگہ پر کھڑا رہ جاؤں گا، مگر میں آپ لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. کیا ہے کیفیت ہے؟ تو دیکھو دکھاتے ہیں ہمیں علم کے تعلق سے، دانائی کے تعلق سے، جذبے کے تعلق سے، نمازوں کے تعلق سے، حاضری کے تعلق سے، دین کی خاطر کچھ کر لینے کے تعلق، یہاں تک کہ شہید ہو گئے. جنگ قادسیہ میں آپ شہید ہو گئے اور اسی جذبے کی کیفیت میں شہید ہو گئے. ہم کہاں ہیں؟ یہ بات وہی میں نے کہا، ہم کہاں ہیں؟ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کو بہت سوچنا ہے. جو ماشاءاللہ آگے ہیں، کر رہے ہیں، فجر میں بھی نظر آ رہے ہیں، کبھی زور میں نظر آ رہے ہیں، مارکیٹ میں جائیں تو وہاں بھی دعوت اسلامی کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، علاقے میں آئے تب بھی دعوت اسلامی کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، محلے میں آئے تب بھی دعوت اسلامی کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں. میں تو کہتا ہوں جب یہ گھر جاتے ہیں تبھی دعوت اسلامی کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں. یہ تو اپنے گھر میں بھی ہوتے ہیں تو نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع رکھتے ہیں. یہ تو اپنے گھر میں بھی ہوتے ہیں تو اپنے گھر میں سنتوں بھری دعوت دے رہے ہوتے ہیں، خود بھی سنتوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، خود بھی سنتوں کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، خود بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. ارے جس کو اٹھانا ہے اس کو اٹھا ہوا ہونا چاہیے، سویا ہوا کیا کسی کو اٹھائے گا. ان کی کیفیت ہوتی ہے، ان کے جذبے بڑے مطلب کہ جاندار شاندار ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے کوششیں بڑھائیں اور اپنے تمام 12 دینی کاموں میں آگے میں نظر آؤں، یہ جذبہ ہونا چاہیے. اس وقت بھی اگر ہم بات کریں تو دعوت اسلامی کے سینکڑوں اسلامی بھائی جو بڑی سطح کے ذمہ داران ہیں وہ اپنے اپنے دینی کاموں میں مصروف ہیں. تو دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز تو چل ہی رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. اور اب وہ جہاں بھی ہیں وہاں کوشش کریں گے کہ دعوت اسلامی کا دینی کام بڑھے، وہاں مساجد بنے. ہم کئی جگہ پر جاتے ہیں جہاں مساجد نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، اور لوگ پریشان ہیں. وہاں قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں. نیکی کی دعوت کا سلسلہ نہیں ہے، وہاں ان کے بھائی امام نہیں ہے، مبلغ نہیں ہے، بہت سارے ان کی دینی ضرورتیں ہیں. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی آپ کی جو ریلیجس ریکوائرمنٹ ہے اس کو میکسیمم پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ ہماری باقاعدہ یہ کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس کے پیچھے جو آپ کو ایک ورڈ ملے گا وہ یہی ملے گا کہ جو بھی دنیا بھر میں اسلامی ریکوائرمنٹ ہے، ریلیجیس ریکوائرمنٹ ہے، اس کو فل کرنے کی دعوت اسلامی میکسیمم کوشش کرتی ہے. آپ کو وہی جو ایک مسلمان کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بھی رہتے ہیں آپ، چاہے اپنے ملک میں رہیں یا بیرون ملک رہیں، آپ کو مسجد بھی چاہیے، مدرسہ بھی چاہیے، آپ کو جامعہ بھی چاہیے، آپ کو امام بھی چاہیے، آپ کو قاری صاحب بھی چاہیے، آپ کو مبلغ بھی چاہیے، آپ کو بہت ساری چیزیں اس کی ضرورت، مؤذن چاہیے، تراویح پڑھانے کے لیے حافظ صاحب چاہیے. یہ ہمیں لوگ چندہ دے اسی لے رہے ہیں، ہمیں کوئی اس لیے تو نہیں چندہ دے رہے کہ آپ کلینک کھول کے ڈاکٹر بنا دو گے، لیکن پھر بھی دعوت اسلامی کلینک کھول کے ڈاکٹر بھی دے رہی ہے، سب دے رہی ہے. لیکن ایک بیسک ریلیجیس ریکوائرمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، جو ایک مسلمان کو اپنی دینی ایکٹیویٹیز کے لیے، اب آپ شب معراج آئے گی تو آپ کہیں گے ہمارا اجتماع ہونا چاہیے، شب برات آئے گی تو آپ کا اجتماع ہونا چاہیے، ماہ رمضان کا اعتکاف ہونا چاہیے، تو یہ ہونا، جو آپ کی ضرورت. ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو قرآن کو بتائے گا، ہمارے گھر کی عورتیں ان کو دین کون سکھائے گا. یہ ساری جو ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ ہے، ایک مذہبی ضرورت ہے آپ کے میرے گھر کی، فرد کی نیڈ ہے، ہر فیملی کی نیڈ ہے. میں کہتا ہوں کہ جو بالکل ماڈرن فیملی ہے نا، اس کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ اپنے گھر میں قاری صاحب کو بلا کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل تجربے کی بات بیان کروں، بالکل ماڈرن گھر ہے. شاید اس میں ہو سکتا ہے کہ اتنے نمازی بھی نہ ہوں، لیکن وہ بس ماں باپ کی خواہش ہے کہ کم از کم کہیں نہیں ہمارا بچہ اگر مدرسے نہیں جائے گا تو قاری صاحب گھر آ کر قرآن پڑھا کر چلے جائیں. تو وہ بھی ہم لوگ دعوت اسلامی یہ بھی پرووائڈ کر رہی ہے. تو ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ ہے، اور دعوت اسلامی ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ
not only in Pakistan, not only in some کچھ areas, all over the world دعوت اسلامی یہ ریلیجیس ریکوائرمنٹ پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور ظاہر ہے اس کے لیے جہاں افرادی قوت چاہیے وہاں پر سرمایہ بھی چاہیے, مال بھی چاہیے, چندہ بھی چاہیے. میں اتنا ضرور عرض کروں گا تمام حاضرین و ناظرین سے کہ اس پورے کام کو کرنے کے لیے آپ سمجھیے کہ شیطان کس قدر اس میں اس کی گھبراہٹ کا سلسلہ ہوتا ہوگا کہ یار یہ اس کو روکے کیسے. تو اب ظاہر ہے کہ کیا روکے گا, اللہ نے چاہا تو یہ نہیں روک سکے گا, اللہ کی مدد شامل حال رہی تو یہ نہیں روک سکے گا. اور الحمدللہ دعوت اسلامی بڑھ رہی, ترقی کر رہی ہے. تو آپ اپنا یہ مضبوط ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنے وقت کے طور پر بھی اور اپنے مالی طور پر بھی ہم نے دعوت اسلامی کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈونیشن کر کے دینا ہے. یہ آپ کی میری رسپانسبلٹی ہے, آپ کی میری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. اور ہم چونکہ تنظیم سے وابستہ ہماری یہ آرگنائزیشنل بھی رسپانسبلٹی ہے. تو اللہ پاک آپ کو اور برکت دے گا. اللہ پاک جنت میں پیچھے نہ رکھے اور بس جنت میں ہم آقا کے پیچھے جنت میں پیچھے یوں کہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں, وہاں نہ رہ جائیں انشاءاللہ تعالی. اور اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اور کس طرح جنت میں جائیں گے؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ ایشان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خان